ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لك يا رب ان اتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ محترم حضرات، نواقض اسلام میں پانچواں ناقص، من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر۔ اگر کوئی بھی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی بھی ایک چیز کو بھی ناپسند کرے یا انکار کرے، گرچہ کہ مجبوری میں وہ اس کو کرتا بھی ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے، تو اس مذہب کے ماننے والے ہونے کے ناطے اس کی ساری تعلیمات سے محبت کرنا، دین اسلام کی ساری تعلیمات کو خوشی خوشی اپنانا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات میں سے کوئی ایک تعلیم کا بھی ہم انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی صورت میں ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمے کے اقرار پر جنت کی خوشخبری نہ سنائی، بلکہ کلمے کے اقرار کو دل کے خلوص کے ساتھ ادا کرنے پر آپ نے جنت کی ضمانت دی۔ ایسا نہیں کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد دین کی جو تعلیمات پسند آتی اپنا لے، جو اس کے دل کو بھائے نہیں اس کا انکار کر دے، اس کو رد کر دے، ایسی صورت میں اس کا اسلام قابل قبول نہ ہوگا۔ جہاں پیارے نبی نے بات کہی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو لا الہ الا اللہ پڑھے دل کے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ورنہ کسی بھی ایک تعلیم کو انکار کرنے والا یا کسی بھی ایک تعلیم سے نفرت کرنے والا یا شریعت کی کوئی بھی ایک تعلیم کو ناپسند کرنے کی صورت میں انسان کی زندگی کیے گئے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سورہ محمد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور ان کے سارے اعمال ضائع گئے، سارے اعمال ان کے بیکار گئے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، وجہ کیا ہے اعمال کے بیکار جانے کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات میں سے کسی کو ناپسند کیا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ دین کو انہوں نے ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، سارے اعمال ان کے بیکار گئے، سارے اعمال ان کے ناکارہ ہوئے۔ تو لہٰذا اسلامی شریعت کی تعلیمات کو خوشی خوشی تسلیم کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ، کسی چیز کو نہ ماننا یہ الگ بات ہے، نہ اپنانا یہ الگ چیز ہے، انکار کرنا یہ الگ چیز ہے۔ شریعت کی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کو اپنانا نہیں یہ الگ چیز ہے، اور کسی تعلیم کا سرے سے انکار کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ جسے مثال کے طور پر علماء نے سب سے مشہور مثال اس کو سمجھانے کے لیے یہ دی، اسلام کی ایک تعلیم ہے تعدد ازدواج،
مرد کو اجازت ہے کہ مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے، ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی کی بیوی جس کا پہلا نکاح ہو چکا ہو وہ عورت دوسری شادی سے انکار کرتی ہے، دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کوئی دوسرا نکاح کرے، دوسری شادی کرے، یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ اسلام سے باہر ہو گئی، وہ اسلام سے خارج ہو گئی، کیونکہ وہ اجازت نہیں دے رہی، نہیں ماننا لگے، کیونکہ عورت کے اندر غیرت یوں ہوتی ہے کہ اس کی غیرت اسے اجازت نہیں دیتی کہ اس کا مرد کسی اور کا ہو اسے چھوڑ کر، تو اس کی غیرت اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو اس چیز کو نہیں ماننا، نہیں تسلیم کرنا یہ الگ چیز ہے، سرے سے انکار کرنا ہی الگ چیز ہے۔ اگر کوئی عورت یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کا کیوں یہ حکم ہے، یہ حکم صحیح نہیں، یہ حکم درست نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، یہ عورت پہ ظلم ہے، نہ جانے کیا کیا الفاظ اگر عورت کہہ بیٹھے، ایسی صورت میں یہ وہ جرم ہوگا جو اسلام سے خارج کرنے والا ہوگا، جو اسلام سے باہر کرنے والا ہوگا۔ آج کے معاشرے میں مغربی تہذیب کے دل دادا، جو ویسٹرن کلچر کا جو ماحول ہے، جنہوں نے عورت کو آزادی کے نام پر، آزادی نسوان کے نام پر عورت کو اس کے حق دلانے کے آڑ میں، جہاں عورت کے اندر ایک مشہور نعرہ انہوں نے پیدا کیا کہ میرا جسم میری مرضی، عورت کے اندر یہ سوچ ڈالی گئی کہ جہاں عورت یہ سوچے جب مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، کیوں نہ عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہر رکھنے کی اجازت دی جائے، میرا جسم میری مرضی ہے، جیسے چاہے میں اس کو استعمال کروں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تعلیمات یا تعدد ازدواج کو رکھ کر، ایک سے زائد شادیاں رکھ کر عورتوں میں یہ غلط خیال پیدا کرنا یا اسلام کے خلاف بد ظنی یا بدگمانی پیدا کرنا، یہ چیز اسلام سے باہر کر دیتی ہے، یہ چیز اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی غلطی کرے، کسی سے کسی بھی طرح کی غلطی ہو جائے، اب میں اس کو سمجھاؤں دیکھو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ہاں اگر وہ اپناتا نہیں ہے، وہ قبول نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہو سکتا ہے اس کو میرا انداز بھایا نہ ہو، اس کو میرا طریقہ سمجھانے کا پسند نہ آیا ہو، شاید یہی چیز کوئی اور سمجھائے تو شاید وہ سمجھ جائے، کوئی اور بتائے تو شاید وہ مان لے، یا ایک اور توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کتنے ایسے گنہگار انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سدھرنے کا ایک موقع رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سدھرنے کا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے، ابھی میں سمجھاؤں سامنے والا مانا نہیں، جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے میں سمجھاتا ہوں دیکھو داڑھی نہیں کاٹنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کی تعلیم دی، یہ شریعت کا حکم ہے، اگر وہ آج مانا نہیں کل مانے گا، پرسوں مانے، ایک وقت ایسا آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے وہ اس کو مان لیں۔ یا ٹخنے سے نیچے پینٹ رکھنے کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھائیں، وہ اگر نہیں مانتا ہے پھر بھی نیچے رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے باہر ہو گیا، ہاں اگر کوئی سرے سے انکار کرتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، داڑھی کاٹنا ہی ہے، یا پینٹ یا پیجامہ ٹخنے سے میں نیچے رکھوں گا ہی، اس کو میں ہرگز نہیں مانوں گا، ایسی صورت میں کوئی بھی انسان اسلام سے باہر ہو جاتا۔ ورنہ صحابہ اکرام میں کتنے ایسے صحابہ ہیں جن سے نہ جانے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا گناہ ہوئے۔ ایک شخص پیارے نبی کے سامنے لایا گیا شراب پینے کے جرم میں، اس کو سزا سنائی گئی، پھر واپس بھیجا گیا، پھر دوبارہ شراب پینے کے جرم میں وہی آیا، پھر تیسری مرتبہ شراب پینے کے جرم میں وہی آیا، بار بار شراب پینے کے جرم میں اس کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا امستحییت من رسول اللہ امتقیت اللہ، کیا تمہیں اللہ کا ڈر ذرا بھی نہیں ہے کیا تمہیں اللہ کے رسول سے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے؟ کتنی مرتبہ تم اس جرم میں اللہ کے نبی کے آگے آئے ہو، پکڑ لائے ہو۔ پیارے نبی نے منع کیا، ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، آج اس کے اندر یہ خرابی آج نہیں تو کل وہ اس خرابی کو چھوڑ دے گا۔ تو برائی کا پایا جانا یا سمجھانے پہ نہ سمجھنا یہ سراسر اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اسلام سے باہر ہو گیا، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی بھی تعلیم کو نہیں ماننا، نہیں اپنانا ایک الگ بات ہے، کسی بھی تعلیم کو سرے سے انکار کرنا یا ناپسند کرنا وہ الگ بات ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی اسلام کی تعلیم کو سرے سے ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرنے کے بعد دل میں ناراضگی رکھ کے کہا وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، گرچہ کہ وہ کرے،
گرچہ کہ عمل کرے لیکن دل میں ناراضگی ہے، ہرگز پسند نہیں ہے، ہرگز راضی نہیں ہے، کہا کفر، ایسی صورت میں بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی کوئی بھی شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ آخر بات یہ، اللہ کی خاطر کون سی چیز کو ہمیں پسند کرنا ہے، کون سی چیز کو اپنانا ہے، کس چیز کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، اس چیز کو خوشی خوشی ہمیں بھی اپنانی چاہیے، جس میں سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کو اپنانا اور توحید پہ ثابت قدم رہنا یہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز جسے اللہ کی خاطر ہمیں قبول کریں یا اس کو اپنائیں، ہر وہ شخص جو اس نیکی پر قائم رہتا ہو، ہر وہ انسان جو ایسا کام کرتا ہو، ایسا عمل کرتا ہو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کو خوش کرنے والا ہو، اللہ کی خاطر ہمارے تعلقات ایسوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور ہر وہ زمانہ، ہر وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خاص ہو، اس وقت سے بھی اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جس میں سے ایک یہ لیلۃ القدر کا موقع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب خاص کر کے اتارنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے اللہ نے چنا، تو اس وقت سے محبت کرنا یا اس ٹائم سے محبت کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی خاص جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جہاں خوب ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت کے ساتھ ہوتی ہو، اس جگہ سے بھی اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے، جیسے عام طور پہ حرمین شریفین ہے، مکہ مدینہ ہے، اور دیگر تمام اللہ رب العزت کے گھر ہیں جہاں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کی گئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی خاطر تعلقات چھوڑنے میں ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہو اور ایسا کام کرتا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اس کام کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑنا اور ایسا کرنے والے مشرک سے بھی دوری اختیار کرنا ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو، اللہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہو اور اللہ کے ساتھ بغاوت ہوتی ہو، اس جگہ کو جانے سے پرہیز کرنا بھی یہ اللہ کی خاطر میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نواقض اسلام میں پانچواں ناقض ہے من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی بھی ایک تعلیم کو بھی ناپسند کرے یا انکار کرے، گرچہ کہ وہ اس پر عمل کرتا ہو، پھر بھی کافر ہو جائے گا۔ دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو اور کوئی بھی شخص جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔